السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ اور اسرائیل کے 72 گھنٹوں کے دوران ایران کے 200 اہداف پر حملے، 30 سے زائد بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ ایران کی جوابی کارروائی، اسرائیل سمیت مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ٹھکانوں پر آج بھی میزائل حملے جاری، جانی نقصانات کی کوئی اطلاع نہیں۔ ایران میں اس وقت امریکی زمینی فوج بھیجنا وقت کا ضیاع ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کا موقف۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ میں براہ راست فوجی تعاون دینے سے انکار، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا سخت موقف۔ ہندوستان کو روسی تیل خریدنے کی 30 دنوں کے لیے امریکہ سے ملی مہلت، کاغذ پارٹی نے کی نکتہ چینی، کہا یہ بلیک میلنگ کب تک۔ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کیا خبردار۔ تو یہ تو سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں تقریباً 200 ایرانی اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ B-2 بمبار طیاروں نے درجنوں بنکر بسٹر بموں سے گہرائی میں دفن بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز بھی ڈبو دیے گئے۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداوار کی صلاحیت کو تباہ کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کی فوجی اور دفاعی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ مستقبل میں ممکنہ خطرات کو کم کیا جا سکے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران سے اسرائیل کی جانب داغے گئے نئے میزائلوں کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس دوران اطلاع ہے کہ اسرائیل کے اب تک کے حملوں میں ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ایران نے جوابی حملے کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل بلکہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ٹھکانوں پر آج بھی میزائل حملے جاری رکھے، تاہم فوری طور پر کسی جاری نقصانات کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ ایران اسرائیل جنگ کے بیچ تل ابیب پر میزائلوں کے جھنڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نابلس یعنی مقبوضہ مغربی کنارے کے اوپر سے ایرانی میزائل تل ابیب کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر داغی ہے، جس سے تل ابیب، یروشلم اور وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے اور لوگ پناہ گاہوں کی طرف افراتفری میں بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اطلاع ہے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے زیادہ تر میزائلوں کو روک لیا، لیکن کچھ میزائل کے گرنے سے تل ابیب کے علاقوں میں نقصانات کی خبر ہے۔ ادھر دوسری جانب کویت، عراق، UAE پر ایرانی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کے مالک ملک کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی حدود کو عبور کر لیا ہے۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے دبئی، قطر، کویت اور دیگر ممالک میں پروازوں کا نظام اب بھی متاثر ہے۔ چند محدود فلائٹس کو بحال کیا گیا ہے تاکہ ایئرپورٹس پر پھنسے افراد کو ان کے مقام تک پہنچایا جا سکے۔ ادھر حزب اللہ نے جنوبی لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں اور ان کے اجتماعات کو نشانہ بنانے کے لیے سلسلہ وار عسکری آپریشنز کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران دشمن کے اہم فوجی مراکز پر میزائلوں کی بارش کی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ مجاہدین نے قابض اسرائیل فوج کے نئے عسکری مرکز میں کھڑی جنگی گاڑیوں کو دوسری مرتبہ میزائلوں کے ذریعہ نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق سرحد پر تعینات قابض اسرائیلی افواج کے خلاف جاری کارروائیوں کے تسلسل میں اسی مقام پر دشمن کی گاڑیوں کے ایک اور اجتماع پر بھی میزائلوں سے کاری ضرب لگائی گئی۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے خودکش ڈرونز کے ایک پورے اسکواڈ کے ذریعہ ایک بڑے حملے کا اعلان کیا ہے، جس سے دشمن کو جانی اور مالی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں اس وقت امریکی زمینی فوج کا بھیجنا وقت کا ضیاع ہوگا اور یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس پر وہ فی الحال غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے سب کچھ کھو دیا ہے، اپنی بحریہ کھو دی ہے، جو کچھ کھو سکتے تھے وہ سب کھو دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے اس بیان کو بھی بیکار تبصرہ قرار دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران امریکی یا اسرائیلی زمینی حملے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ ایران کی موجودہ قیادت کا صفایا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اچھا لیڈر ہو، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے رضا شاہ پہلوی سمیت کسی نام کا ذکر نہیں کیا۔ By the end of my presidency in 4 years,
and we did it in my first year. We did the S&P 500. We did that in a period of less than a year, and that was even tougher than the Dow, they said, so it wasn't going to happen. But we have a great country. We have a country that's never done this well. We've had tremendous success in so many different ways. I built the military and rebuilt it in my first term, and we're using it more than I'd like to use it, to be honest with you. But when we used it, we found out it certainly did work. When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer in Iran, which really set the stage for what we're doing right now, it's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि सऊदी अरब के दिफ़ाई निज़ाम ने जुमे की आला सुबह ममलकत में मुख्तलिफ मकामात की जानिब दागे गए 4 मिसाइल और 5 ड्रोन फ़िज़ा में रोक कर तबाह कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे के दरमियान शब एक्स पर पहली पोस्ट में वज़ारत दिफ़ा ने लिखा था कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल अल खुर्ज गवर्नर में वाक़ई प्रिंस सुल्तान एयर बेस की जानिब दागे गए थे। उसके बाद अपनी एक और पोस्ट में वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि एक ड्रोन मशरक़ी सूबे में मार गिराया गया, जबकि दूसरा अल खरज में तबाह कर दिया गया है। जुमे के अल सुबह वज़ारत ने ऐलान किया कि एक क्रूज़ मिसाइल भी अल खरज में फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। जुमे की इस हमले में चंद घंटे पहले अल खरज को निशाना बनाने वाले 3 क्रूज़ मिसाइलों को भी नकारा बना दिया गया, जबकि इससे कबल मशरक़ी सूबे एबे ड्रोन हमले में आयल रिफर्जी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। अल खरज एक अहम सनती इलाका है जो दारुल-हुकूमत रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरक़ी में वाक़ है। 3 मार्च को सऊदी दिफ़ाई निज़ाम ने रियाद और अल खरज के करीब आने वाले 8 ड्रोन्स भी कामयाबी से तबाह कर दिए थे। उधर इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग में बराह रास्त फ़ौजी ताउन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जंग में नहीं हैं और न ही जंग में शामिल होना चाहते हैं। मेलोनी ने बताया कि अमेरिका ने अभी तक इटली की फ़ौजी अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की कोई दरख्वास्त नहीं की है और इटली मौजूदा 2 तरफ़ा मुआहदों के मुताबिक सिर्फ लॉजिस्टिक और गैर जंगी इस्तेमाल की इजाज़त देगा। ताहम वो खलीजी ममालिक को दिफाई इमदाद, ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम भेजने का इरादा रखती हैं ताकि ईरानी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, लेकिन बराह रास्त जंग में शिरकत से उन्होंने गुरेज किया है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने फ़ौजी अकेडमी के प्रोग्राम में खिताब किया और कहा कि मिस्र मशरिक़ी वस्ती में जारी जंग ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के नतीजे में माशी तौर पर करीब हंगामी हालत का शिकार है, जिससे महंगाई बेकाबू हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने बहुत सख्त कोशिश की कि सालिसी की कोशिश करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सच्ची और ईमानदाराना कोशिशें, लेकिन हर वो चीज़ जो हम उम्मीद करते हैं वो हासिल नहीं हो सकती। सदर सीसी ने ज़ोर दिया कि जंग का तसलसल भारी नुकसानात का बायस बन सकता है और मिस्र ने माजी में अमेरिका और ईरान के दरमियान खला को पुर करने, कशीदगी को कम करने और सियासी हल की तरफ धकेलने के लिए मुसलसल सिफारती राब्ते किए, मगर अब जंग रोकने की उम्मीद की है और फ़ौजी हल इलाके को तबाही और अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाता है। उन्होंने अरब ममालिक के साथ यकजहती का इरादा भी किया जो ईरान के हमलों का निशाना बन रहे हैं। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान को रूस से खाम तेल ख़रीदने के लिए 30 दिन की आर्जी छूट दिए जाने के मामले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस बात की अलामत है कि अब अमेरिका ये तय कर रहा है कि हिंदुस्तान कहाँ से तेल खरीद सकता है और कहाँ से नहीं।
کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا کہ امریکہ نے ہندوستان کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے لیے 30 دن کی چھوٹ بھی فراہم کی گئی ہے۔ پارٹی نے اس سلسلے میں امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی ایک پوسٹ کا حوالہ دیا جس میں اس فیصلے کی اطلاع دی گئی تھی۔ کانگریس نے اس پوسٹ کے اسکرین شاٹ کو بھی شیئر کیا۔ کانگریس نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے ملک کو ایسی صورتحال میں پہنچا دیا ہے جہاں امریکہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہندوستان کہاں سے تیل خریدے گا اور کہاں سے نہیں۔ پارٹی کے مطابق یہ فیصلہ نہ تو وزیر اعظم مودی کے کر رہے ہیں اور نہ ہی ہندوستانی حکومت، بلکہ اس بارے میں امریکہ کی جانب سے اجازت دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہنا تھا کہ دنیا میں امن کے خواب کا خطرہ ہے اور عالمی رہنما کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ عالمی تناؤ سے فوجی اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی تنازعات کو مزید مہلک بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے عالمی توانائی کے سپلائی متاثر ہونے سے پیدا صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی کہا کہ سب جانتے ہیں کہ تیل اور گیس کی قیمت میں اضافے کا براہ راست اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ اور اسرائیل کے 72 گھنٹوں کے دوران ایران کے 2 شہداء پر حملے، 30 سے زائد بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ ایران کی جوابی کارروائی، اسرائیل سمیت مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ٹھکانوں پر آج بھی میزائل حملے جاری، جانی نقصانات کی کوئی اطلاع نہیں۔ ایران میں اس وقت امریکی زمینی فوج بھیجنا وقت کا ضیاع ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کا موقف۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ میں براہ راست فوجی تعاون دینے سے انکار، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا سخت موقف۔ ہندوستان کو روسی تیل خریدنے کی 30 دنوں کے لیے امریکہ سے ملی مہلت، کاغذ پارٹی نے کی نکتہ چینی، کہا یہ بلیک میلنگ کب تک۔ اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ دہائیوں میں سب سے زیادہ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کیا خبردار۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔